الحمدللہ وقفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی بلد محمد فی البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا گو پتا پتا ہے خدا یا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا وہ دانائے سبل ختم الرسل وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل غبار رحق بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ میرے انتہائی واجب الاحترام آج کے یہ عظیم الشان محفل اور یہ اجتماع جو تکمیل بخاری شریف پر انعقاد ہو رہا ہے جامعہ صدیقیہ میں اور اسٹیج پر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں استاد العلماء حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دھرم کوٹی دامت برکاتہ عالیہ مولانا عطا اللہ صاحب اور میری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے بہاولپور کے ڈویژن کے صدر حضرت مولانا محمد احمد جلندری صاحب اور ڈپٹی سیکرٹری پنجاب مجاہد ختم نبوت قاری حفیظ اللہ صاحب اور خوبصورت محفل کو سجانے والے حضرت مولانا قاری سہیل صدیقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور شیخ التجوید فخر القرہ شیخ القرہ جناب میری مراد قاری محمد ادریس فاروقی صاحب اور پیر طریقت رہبر شریعت فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری غلام یاسین صدیقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ جو ہمارے انٹرنیشنل ختم نبوت کے مرکزی نائب امیر ہیں ان کے حکم پر حاضری ہوئی ہے مختصر وقت ہے مجھ سے پہلے ہمارے آئے ہوئے کوئٹہ کے مہمان اپنا کلام جو رب کا آپ حضرات کو اپنی ہی خوبصورت آواز میں سنا رہے تھے دل چاہتا تھا کہ قرآن سنا جائے آپ بھی دل چاہ رہا تھا نا ماشاءاللہ اس طرح مصر کے دوست ہمارے اکابر قرہ تشریف لائیں گے آپ حضرات دیدار بھی کریں گے اور قرآن کی بات بھی سنیں گے انشاءاللہ جو کہتے ہیں ہم قرآن کی بات سننے کے لیے آئے وہ ذرا تھوڑا سا حرکت کر لیں قریب تشریف لے آئیں ماشاءاللہ ہمت فرمائیں اور اللہ کے نام کو بلند کیجئے نعرہ تکبیر یار یہ تو آواز صوفیوں کی ہے آپ تو مجاور نہیں آپ تو مجاہد ہیں کہو ماشاءاللہ مجاہد ختم نبوت ہیں آپ مجاہد اسلام ہیں آپ ماشاءاللہ جو لوگ اپنے کاروباروں کو چھوڑ کے یہاں تشریف لائے ہو ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے ابھی تک خلا بیچ میں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ پچھلے آگے تشریف لے آئیں بہت خوش قسمتی ہے کہ حضرت آگئے ہیں ماشاءاللہ ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ پیچھے والے حضرات آگے آگے تشریف لے آئیں ماشاءاللہ گرمی نہیں ہے ابھی موسم بہترین ہے اور پنڈال اوپر لگا ہوا ہے جامع صدیقہ کے بھی یہ گلشن ہمیشہ اللہ آباد و شاد رکھے میں توجہ چاہوں گا یہ قرآن کی محفل ہے اور محفل
حسن قرات اور نعت خوانی اور تکمیل بخاری کے اوپر دستار فضیلت حاصل کریں گے علماء اور فضلاء، میں یہ چاہوں گا کہ میں قرآن کی بات کروں، ہونی چاہیے ماشاءاللہ۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے، اس کا اعجاز یہ ہے کہ اس کلام کو خود رب نے تلاوت کیا ہے، رب کا کلام ہے۔ ویسے دیکھیں تو باقی کتابیں ہیں لیکن یہ کتاب نہیں، کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ یہ کلام اللہ ہے، اور باقی کتابیں ہوں گی اور ہیں، لیکن یہ قرآن مجید جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، ہمارے طلباء پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے تفاسیر ہو رہی ہیں، بیان ہو رہے ہیں، اور آج کی یہ محفل بھی محفل قرات ہے، تو سنیے یہ قرآن فقط کتاب خدا نہیں، یہ سیرت مصطفیٰ بھی ہے، اور قرآن کتاب اللہ کلام اللہ کے ساتھ صرف علم الاذہان نہیں، علم القلوب ہے۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں، چاہے جس سے تم ایٹم بم بناتے ہو، لوہے کو نکال کے طیارے بنا رہے ہو اور آسمان اور فضا کی بلندیوں پہ جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے میرے بھائیوں وہ علم جس سے یہ حاصل کر کے یہ بنائے جا رہے یہ ٹیکنالوجی، تو یہ علم الاذہان ہے۔ یہ ذہنوں کو، فقط دماغ کو یہ علم متاثر کرتا ہے، لیکن قرآن کا علم ایسا ہے، قرآن کا علم ایسا ہے توجہ، قرآن کا علم ایسا ہے کہ کلام اللہ پڑھے مولانا احسان اللہ صاحب جلندری صاحب مصر کے ہمارے قاری، یہ دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ قرآن فقط علم الاذہان نہیں، علم القلوب ہے۔ اسی کو میں بات کروں گا، اور اجازت قرآن بھی ہے کہ اللہ نے سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ خود تلاوت فرمائی، صحابہ اللہ کے فرشتے رش کرنے لگے کہ خوش قسمت ہے وہ قوم جن کے سینوں میں یہ قرآن جائے گا، جن کے اذہان میں یہ قرآن آئے گا، اور صرف اذہان میں نہیں بلکہ ان کی زبانوں پہ قرآن آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کو بھیجنے والا کون ہے؟ سارے بولو، جیسے اللہ سے محبت اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ چکے ہو اور اللہ کا نام لینا، جیسے اللہ نے مفت میں زبان دی ہے اسی کا نام لینا ہے۔ قرآن کو کس نے بھیجا؟ یار اللہ اللہ اللہ۔ آپ یہ حضرات اللہ کا نام بھی اس کے اوپر آپ کی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، بخل نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا نا انشاءاللہ۔ قرآن کو بھیجنے والی ذات اللہ ہے، لے آنے والی ذات جبریل روح اللہ ہے۔ جس ذات پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کتاب کا پہلا مدرسہ کعبۃ اللہ ہے، اس کی پہلی پڑھنے والی جماعت اصحاب رسول اللہ ہے۔ اس کتاب کو عام آدمی پڑھے عبداللہ ہے، عورت پڑھے آمت اللہ ہے، بادشاہ پڑھے ذل اللہ ہے، جو پڑھ کے عمل کرے ولی اللہ ہے۔ قرآن ناطق ہے۔ علماء بیٹھے ہیں حضرت کی موجودگی کے اندر، شیخ الحدیث صاحب کے ہوتے ہوئے جو حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی موجودگی میں اس وقت سنانا چاہتا ہوں قرآن کو کس نے بھیجا؟ بولو، قرآن میں ہے تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب الرحیم۔ کس کے ذریعے نازل ہوا؟ نزل بہ الروح الامین۔ کس کے اوپر نازل ہوا؟ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس زبان پہ آیا؟ بلسان عربی مبین۔ کس مہینے میں آیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور کس رات آیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ قرآن تجھے کون سے لوگ ہاتھ لگائے؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ تیرے بھیجنے والا اور تیرے حفاظت والا کون ہے؟ کہتے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اپنے ذکر کو نازل کیا، اس قرآن کو، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ کون ہے؟ بولو اللہ۔ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے، میرے اکابر نے یہ بات لکھی ہے، حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب قاسمی صاحب حضرات کے ہوتے ہوئے عرض کروں گا کہ دنیا میں اللہ نے دو قرآن بھیجے ہیں۔ دنیا میں دو قرآن، ایک علمی قرآن، ایک عملی قرآن۔ علمی قرآن کلام اللہ ہے، سراپا قرآن محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق یہ ہے کہ قرآن صداقت ہے، میرا نبی صادق ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پر
مجھے یقین ہے کہ کوئی پرچہ نہیں ہوگا. صدیقی صاحب بھگت لیں گے نا انشاءاللہ. ہاں جی ماشاء پہلے بھی کئی بھگتے ہوئے ہیں تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم ذمہ دار ہیں. آپ کے وہ پرچہ نہیں ہوگا بلکہ رب کے ہاں چرچا ہوگا. قرآن صداقت ہے, میرا نبی صادق ہے, قرآن امانت ہے, میرا نبی امین ہے, قرآن نصیحت ہے, میرا نبی ناصح ہے, قرآن علم کا نام ہے, میرا نبی سراپا عمل کا نام ہے, قرآن نور ہے, آمنہ کلال سراج منیر ہے, قرآن بھی بشیر ہے, نبی بھی بشیر ہے, قرآن بھی نذیر ہے, نبی بھی نذیر ہے, قرآن بھی شفا ہے, میرا محبوب بھی شفا ہے. قرآن ہدی للناس ہے, میرا پیغمبر خوفۃ للناس ہے, قرآن ہدی للعالمین ہے, میرا پیغمبر رحمت للعالمین. جدھر قرآن کو دیکھیں گے تو آقا نظر آئیں گے, آقا کو دیکھنے والوں کو دیکھا تو عملی قرآن سراپا قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اب فرق نہیں ہے, اب قرآن اور صاحب قرآن جیسے فلک کا بلندی کے ساتھ رشتہ ہے ایسے میرے نبی اور قرآن کا رشتہ ہے. جیسے خوشبو اور پھول کا رشتہ ہے ایسے میرے نبی اور قرآن کا رشتہ ہے. جیسے جگنو اور چمک کا رشتہ ہے ایسے میرے نبی اور قرآن کا رشتہ ہے. جیسے روح اور جسم کا رشتہ ہے ایسے میرے نبی اور قرآن کا رشتہ ہے. جب میں قرآن کھولتا ہوں, میں کیوں کھولوں؟ ام المؤمنین صدیقہ کائنات کے دروازے پہ جاتے ہیں, ایک صحابی عرض کرتے ہیں اماں بتاؤ قرآن میں میرے آقا کی تعریف, عظمت, شان, شوکت اور میرے آقا کے صفات کو بیان کرو. تو فرمایا کانا خلقہ القرآن, سارا قرآن ہی میرے نبی کا خلق ہے, میرے نبی کی سیرت ہے. میرے بھائیوں یہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس میں میرے نبی کا چہرہ والدہا ہے. ذوق کے ساتھ نہیں بیٹھے, قرآن کی محفل میں آئے ذرا ذوق کے ساتھ. کرسیوں والے بھی ماشاءاللہ, یہ کرسی بڑی عزیز ہے ماشاءاللہ. ہماری پیڑیاں پوری لگی ہوئی ہے لیکن کرسی والا نہیں اٹھتا ہے. کرسی والا اٹھنے کا نام نہیں لیتا. توجہ, کرسی بڑی پیاری ہے لیکن کرسی والے بھی بول پڑے تو انشاءاللہ حق کی بات ہو سکتی ہے. میں یہ کہنا یہ چاہوں گا نبی کا چہرہ والدہا, نبی کی زلفیں واللیل اذا سجا, نبی کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى, نبی کے ہونٹ شفتین, نبی کے ہاتھوں ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, نبی کے شانے تاہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادریں مزمل مدثر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنا قرآن, مسکرانا قرآن. میرے بھائیوں میرے آقا بیٹھے قرآن, صحابہ میں گفتگو ہو قرآن, ازواج مطہرات کے ساتھ باتیں کریں قرآن. تو آئیے ہم اس قرآن کو آقا علیہ السلام کے اوپر جب سراپا عمل دیکھتے ہیں. میں توجہ چاہوں گا, توجہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن ہم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان چھوٹے بچوں کو ایک تختی پڑھاتے ہیں الف سے یا تک, الف سے یا تک ایک تختی پڑھاتے ہیں, اس کے اندر بھی میرے نبی کی عظمت ہے. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے, لیکن آیا کب؟ 571 عیسوی تھی اور 4:20 ٹائم تھا, پیر کا دن تھا, 12 ربیع الاول, لیکن تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سیدہ آمنہ کی گود میں, عبد المطلب کی حویلی میں, بنو ہاشم خاندان میں جب اس کائنات کے اندر تشریف لائے تھے, وہ دن پیر کا دن تھا, 9 ربیع الاول تھی, 4:20 تھی, اور صبح کاذب جا رہی تھی, صبح صادق آ رہی تھی. تو نبی صادق, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لا رہے تھے. وہ دن عظمتوں والا, وہ دن جس ہفتے میں آئے وہ دن بھی مبارک, وہ ہفتہ بھی مبارک, وہ ہفتہ جس مہینے میں آئے وہ مہینہ مبارک, وہ مہینہ جس سال میں آئے وہ سال مبارک, وہ سال جس صدی میں آئے وہ صدی مبارک, وہ صدی جس زمانے میں آئے وہ زمانہ مبارک. حضور فرماتے خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. تو میں عرض یہ کروں, توجہ ہو تو میں ایک واقعہ بیان کروں گا. اتنی میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں, میں حضرات سے کہوں گا اس تختی کے بعد ایک واقعہ بس, اور زیادہ نہیں. بہت سارے واقعات دنیا کے اندر ہو رہے ہیں لیکن ایک واقعہ وہ بھی ہے جو قرآن کے اوپر ہے, آپ حضرات کو سناؤں گا. کہو انشاءاللہ. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے, با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے, تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے, سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے, جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے, ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے, خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے, دال نے کہا دو جہاں کا سردار آ رہا ہے, زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے, رے نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے, زے نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے, سین نے کہا ساقی
कोसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफी माशिर आ रहा है, साद ने कहा सादिकुल अमीन आ रहा है, ज़ाद ने कहा ज़ैफू का मौला आ रहा है, तो ने कहा तहा के शाने वाला आ रहा है, ज़े ने कहा जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है, ऐ ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, ऐ ने कहा गरीबों का मौला आ रहा है, फा ने कहा फकीरों का मलजा आ रहा है, ऐ काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लौ कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है, बा ने कहा वद्दुहा के चेहरे वाला आ रहा है, हा ने कहा हादी आलम आ रहा है, या ने कहा यतीमों का मौला आ रहा है। महसूस ऐसे होता है अगर तवज्जो हो तो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है, उसने मुस्तफा को देखकर सोचती है ये दुनिया, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। तुम इल्म डॉक्टरी का हासिल कर लो, ज़हन मुतासर होगा, और इंजीनियरिंग का इल्म हासिल कर लो, ज़हन मुतासर होगा। आप फलसफी बन जाओ, अदीब बन जाओ, बड़े से बड़े असली उलूम पढ़ लो, वो फकत ज़हन को मुतासर करते हैं। लेकिन आओ, कुरान ऐसा इल्म है सिर्फ ज़हन नहीं, दिमाग नहीं, दिलों को तब्दील करता है, दिलों को मुतासर करता है। मैं चलता हूँ मक्का की चौक में, कहाँ चलता हूँ? अल्लाह आम सबको ले जाए मक्का, दरवाजे खुले और फिर ये फ्लैटें चले, मक्का जाइए। आपको तस्वुरात की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ कि मक्कातुल मुकर्रमा शहर मक्का का चौक हो। एक चौक कराची चौक है, आप उतरे कि नहीं? ये कराची चौक मेरे भाइयों, कराची से बस वो असली कराची, ये दो चौक है। कराची से उड़े तो सीधा जद्दा, तो फिर मक्का और मदीना। मक्का की चौक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शहर, उस चौक में पहुंचने वाला एक आदमी है जिसका नाम है तुफैल बिन अमर दूसी। जलंधरी से तुफैल बिन अमर दूसी मक्का की चौक में पहुंचा तो नबी का दुश्मन, नबी के दौर का फिरौन अबू जहल पहुंच गया। कहने लगे यार तुफैल कहाँ आए हो, किसके मेहमान हो? कहने लगे यार शहर मक्का में आया हूँ, तो जब भी आता हूँ तेरे पास ठहरता हूँ, तुझे क्या कर आ गई आज? कहने लगे यार हम ही में से एक आदमी ने नबुव्वत का दावा कर दिया। आका के मतलब कहने लगा नबुव्वत का दावा किया है। कह यार वो कहता क्या है? कहने लगे एक खुदा की बात करता है, एक खुदा की बात करता है। हम 360 खुदाओं को लात, रज़ा, यऊद, नस्र, ये बड़े बड़े ये लातो मनात, हम इनको छोड़ के एक खुदा की वहदानियत। अच्छा यार वो जिसने नबुव्वत का दावा किया है वो हसीन भी है, वो हसीन भी है। पता है ना जितने नबी होते वो हसीन होते, एक चश्मे में गुल यानी एक आंख वाला नबी हो सकता है, काला नबी, हाथों से माजूर, पांव से लंगड़ा नबी नहीं हो सकता। नबी अगर आईने में देखना भी चाहे, अपना ऐब भी अपने आईने में देखते हुए ना निकाल सके, उसे नबी कहा जाए। और जिस दौर के अंदर वो नबी होगा उससे ज्यादा कोई हसीन नहीं होगा। उन्हें पता था तुफैल बिन अमर दूसी मक्का का शायर था, पढ़ा लिखा आदमी था और अदीब था, उसको ज़ौक़ था। कहने लगा यार सुनो, जिस आदमी ने नबूवत का दावा किया वो हसीन है, तो नबी का दुश्मन अबू जहल कहता है हुस्न की बात ना कर तुफैल, हसी तो ऐसा है, हसी तो ऐसा है जंगलियों से गुजर जाए, खुशबुएं बिखर पड़े, रात की तरीकी में मुस्कुरा दे, सुबह को रात को उजाला मिल जाए। अगर मुस्कुरा दे तो रात की तरीकी हुस्न के अंदर तब्दील हो जाए, चांद देख ले शर्मा जाए। शायर कहते हैं नाज़ा है जिस पर हुस्न वो हुस्न रसूल है। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह आपके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देगा। नाज़ा है जिस पर हुस्न वो हुस्न रसूल है, ये कह के शां तो आपके कदमों की दूर है। पंजाबी जबान का हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, रब ने मोहम्मद पढ़ा के कलम तोड़ दिता। हुजूर से पहले ना हुजूर के बाद ऐसा हसीन। अच्छा यार वो अमीन भी है। तो फैल दूसरा क्वेश्चन कर दिया कि यार जिसने नबूवत का दावा किया वो अमीन भी है। पता होता है नबी अमीन होते हैं, नबी खाइन, नबी झूठा हो ही नहीं सकता। कहने लगा अमानत की बात ना कर। तो फैल अमीन तो ऐसा है, अमीन तो ऐसा है अगर हम अपनी रकम बैंक के अलावा, उस दौर में कहाँ बैंक थे, बैंक के अलावा जमा करानी हो
تو ہم بھی اپنی امانت محمد کے حوالے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. امین اتنا ہے. کہنے لگے یار تو سارا کوئی پوچھتا چلا جا رہا ہے, حسین بھی ہے, امین بھی ہے, لیکن خدا را اس کے قریب نہ جانا. وہ ایک دم پڑھتا ہے, وہ دم قرآن ہے. یہ جو قرآن حضرات آئے ہوئے ہیں مصر سے یہی پڑھیں گے نا, کہ ایسا دم کرتا ہے جو اس کے قریب ہو جاتا ہے جب اس کو وہ کلام سناتا ہے. ایسا یار رب نے کلام بھیجا ہے, بس پھر بندے اس کے ہو جاتے ہیں, پھر کٹنے کٹانے پہ آ جاتے ہیں. بیوی کو چھوڑنا پڑے, جداد کو چھوڑنا پڑے, مال و دولت کو چھوڑنا پڑے, سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کے پرستار اور محمد کے دیوانے بن جاتے ہیں. شمع رسالت کے پروانے بن جاتے ہیں. نبی شمع بن جائیں گے, صحابہ دیوانے بنے نظر آئے. نبی شمع, صحابہ پروانے, نبی امام, صحابہ مقتدی, پیغمبر سپہ سلار, یہ مصطفیٰ کا لشکر چرار, اور نبی پیر, صحابہ مرید, نبی فائز, یہ سامعین, پیغمبر خوشخبری دیتے, یہ مستحق, پیغمبر سورج, صحابہ کرنے, نبی چاند, صحابہ ستارے. جی جس کا ٹھنڈا ہو وہ کہے میں اصحابی کا نجوم بیئیہم اقتدیتم حدیث علماء سنائیں گے. میں طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں, یار اس کا کلام نہ سننا. اسے پتا تھا اگر کوئٹہ سے قاری صاحبان آئیں گے دل متاثر ہوں گے, قرآن قاری ادریس فاروقی صاحب پڑھیں گے دل متاثر ہوگا, مولانا نعمانی صاحب اللہ ان کی قبر پہ قبر کو بکینور بنائے, جنت کا باغ بنائے, اور شیخ عبدالغلام قادر صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی قبر یہاں ہے, وہ قرآن پڑھیں گے دل متاثر ہوں گے. صدیقی صاحب کے اس مجلس کے اندر آنے والوں, اجتماع میں آنے والوں, سنو میں جو کہنا یہ چاہتا ہوں, اگر قرآن قاری عبدالباسط پڑھتا تھا دل کھینچے آتے تھے. خود صاحب قرآن آمنہ کا لال عبداللہ کا چاند جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو دل کیسے نہیں متاثر ہوتے ہوں گے. تو اس نے کہا سنو یار یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں لیکن قرآن نہ سننا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. پتا تھا کوئی ایسی کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایک ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں, جو اس کے اندر علوم ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں, جو احکامات ہیں اس کے اندر کوئی شک نہیں, صحابہ کا ذکر ہے اس میں کوئی شک نہیں. یہ لا ریب کتاب ہے, لا ریب کتاب ہے. وہ نبی بھی لا ریب ہے, یہ بھی لا زوال کتاب ہے, وہ نبی بھی لا زوال ہے. توجہ میرے وال, توجہ صحیح میرے وال دیکھو, اپنی اکھی کو تھوڑا جا میرے نال ملا دن سو میں چند منٹ گھننا پہ. آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت والے, اتنے شان والے قرآن پڑھیں گے. کہنے لگا تیرے پاس بچنے کا کوئی ذریعہ. ابو جہل نے روئی نکالی, یہ دیکھو کیا نکالی جی, جیب سے روئی نکالی. او طفیل بن عمر دوسی کانوں میں ٹھوس لو, محمد کا کلام نہ سن لینا. لے آیا رات کو ڈیرے پہ اور کہنے لگا یار رات یہاں سو جا, اور صبح کو جب تو بازار میں تو شاپنگ وغیرہ کرے تو کرنے چلے جانا, لیکن یار اس راستے پہ نہیں جانا, اس راستے پہ جانا جب تقاضا آ جائے, تبلیغی جماعت کی طرح تقاضا آ جائے, پیشاب پکانا آ جائے, اس گلی میں نہیں جانا اس گلی میں جانا ہے. رات طفیل سو گیا, تقدیر نے اٹھایا طفیل کو, تہجد کا ٹائم ہے اور طفیل اٹھتے ہیں. وہ گلی بھول گیا طفیل جس گلی سے روکا گیا تھا, اسی گلی پہ چل آئے. جب تقدیر نے اٹھایا کہ رات کو ابو جہل کا مہمان ہے, ہم سے بھی تو اللہ کے نبی سے بھی تو کلام سن لینا. کیا سبحان اللہ. طفیل جو بیت اللہ کی مین دروازہ, مین گلی کے پر وہ گیٹ کھلتا تھا, اسی کے پر چل پڑا تو آمنہ کلا تہجد کی نماز میں کھڑے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. یار مجھے معلوم نہیں, جلندری صاحب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سی صورت پڑھے ہوں گے, کتابیں گنگ ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ کلام پڑھ رہے تھے, کہہ دو سبحان اللہ. قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی جو اترا ہوا تھا, تو میرے نبی کا اس کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا ہوا زبان سے کلام جب سنا اس نے, تو جو مین گلی کے پر گزرگاہ تھی اور مین گیٹ سے گزرنا تھا, جو رات کو روئی ڈالی گئی تھی وہ ڈھیلی پڑ گئی تھی. کلام اترا, اس نے دل کو پکڑ لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان اقدس سے کلام, آج قاری صاحبان کو ہم کہہ رہے تھے اللہم زد فزد, کبھی کوئی کہہ رہے تھے جمیل, کبھی کہتے آسنت, کبھی کہتے آسن کہہ رہے تھے. کیوں کہ قرآن ہے. کہہ دو سبحان اللہ. دلوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. میرے بھائیوں جب آمنہ کلام قرآن پڑھتا ہوگا, پڑھ رہا ہے, میرے آقا پڑھ رہے ہیں, اور طفیل کے کانوں میں
वो जो रुई थी ढीली हो गई, आका का कलाम दिया, दिल पकड़ा गया। कहता है मैं कदम आगे उठाता था ऐसे, लेकिन दिल पीछे खींचता था। कदम आगे, दिल पीछे, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। अकल है महफे तमाशा लबे बाम अभी, अकल से बैठ ठहर गई, दिल को खींचा, दिल ने खींचा जिस्म तुफैल का और आका के कदमों में। माशाअल्लाह, तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुंचा, तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। फारूकी साहब, मैं आपके कदमों से पहले बात खत्म करता हूँ, सुनिए। मैं अर्ज ये कर देना चाहता हूँ, मेरे आका के कदम बैठा, आका कुरान पढ़ रहे थे और आंखों से आंसू बेसाख्ता तुफैल के निकले जा रहे थे। पढ़ा लिखा आदमी था, शायर था, अदीब था, रमूज़ व असरार से वाक़फियत थी, सारा कुछ था, लेकिन ऐसा कलाम उसने नहीं सुना था। सुनो, मेरे आका का कलाम सुना, दिल मुतासिर हुआ और मेरे आका ने यार सलाम फेर दिया होगा। कह दो सुभान अल्लाह। तहज्जुद की नमाज खत्म हुई, आका ने देखा, पूछा, वो आने वाला रोने वाला तू कौन है? फारूकी साहब, आने वाला रोने वाला तू कौन है? यार बातें तो और ही होंगी, मैं अपने मिजाज में कहता हूँ, अभी कहूंगा, सुनिए। वो ये कहा कि आका शमा जल रही थी, परवाना आ गया। यार मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं जाके फिर वापस सुबह की बात पे आना है, तू क्या कहना चाहता है और कौन है तू? कहने लगे मेरा नाम तुफैल है, दोस्त कबीले से ताल्लुक रखता हूँ और मैं शायर हूँ, अदीब हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपका कलाम सुना। कहने लगे फिर? फरमाया अब तो मेरा दिल आपकी मुट्ठी में है। कलमा पढ़ा, मुशरफ इस्लाम हो गया। यानी मालूम ये होता है कुरान फकत ज़हन नहीं, दिल मुतासर करते हैं। आइए हम आज की ऐसी अजीम शान कॉन्फ्रेंस और इज्तिमा की विसातत से कुरान की महफिल में और कुरान और अहदीस के इन इदारों के अंदर अपने बच्चे भेजेंगे। जैसे आज ये लेने लगी हुई रुमाल और पगड़ियां पहनाई जाएंगी, ये दस्तार फजीलत पहन के उलमा की सरपरस्ती लेके दुआएं लेके आलिम जाएगा, खतीब बोलेगा, मुकर्रर बन के बोलेगा और मुफ्ती बनेगा तखस्सुस करके, और मेरे भाइयों तफसीर पढ़ेगा, इल्म हदीस पढ़ेगा, सुनाएगा, दर्स व तदरीस देगा, ये सवाब पहुंचता रहेगा। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। और क्यों न मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, और क्यों न मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहां मजहब किताबों में, यहाँ